السلام علیکم ایوری ون، دس از انون الکیمسٹ. اور اس سے جو پہلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے بات کی تھی کوگنیٹو ریولوشن کے بارے میں، جو کہ سیپینس بک کا پہلا پارٹ تھا. اور آج ہم اس بک کے دوسرے پارٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہے ایگریکلچر ریولوشن. تو جو پچھلی ویڈیو تھی اس کے آخر میں ہم نے بات کی تھی کہ انسان جو ہے پہلے شکاری تھا، پھر ایگریکلچر کی طرف آیا، یعنی ایگریکلچر ریولوشن ہوا. اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بہت سارے پازیٹیو اثرات ہیں، لیکن اصل میں ایسا ہے نہیں. پازیٹیو کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے نگیٹو اثرات بھی ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم ان سب کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو انسان کو کچھ 90,000 سال لگتے ہیں شکاری سے کسان بننے میں، یعنی ایگریکلچر ریولوشن ہوتا ہے. اس میں کچھ 90,000 سال لگ جاتے ہیں انسان کو. اور انسان جو پہلے شکاری تھا وہ ہر علاقے میں جاتا تھا مختلف شکار کرنے کے لیے، اس لیے جو ہے اس کے نیوٹرنٹس میں جو ہے کافی زیادہ ویرائٹی ہوتی تھی، مختلف قسم کی نیوٹریشن اس کو مل پاتی تھی. ہر قسم کے پودوں پر اس کی رسائی حاصل ہو جاتی تھی کھانے کے لیے، اور ہر قسم کے جانور پر. لیکن جب ایگریکلچر ریولوشن آیا تو جو ہمیں پتہ ہے کہ کسی خاص ماحول میں ہم کسی خاص فصل کو ہی اگا سکتے ہیں. ہر طرح کی زمین میں یا ہر طرح کے ماحول میں ہم ہر طرح کی فصل تو نہیں اگا سکتے، اور نہ ہی ہر طرح کے جانور کو پال سکتے ہیں. تو اس وجہ سے انسان کی جو نیوٹریشن ہے اس میں ویرائٹی کی کمی آ گئی، کیونکہ انسان نے ہجرت کرنا بھی کافی حد تک چھوڑ دیا، کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی. شکار کے لیے انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا، لیکن جب ایگریکلچر ہوا تو بس اس ایک خاص زمین میں ہی ہر بار وہ فصل اگاتا تھا. اس وجہ سے نیوٹرنٹس میں جو ہے تو ویرائٹی کی کمی ہونے لگی اور نیوٹریشن میں کمی آنے لگی. اور ایگریکلچر ریولوشن کے ساتھ ساتھ اور بھی پرابلم ہے جو پیدا ہو گئے انسانی تاریخ میں. ان میں سے پہلا آتا ہے سوشل پرابلم، جو ہے یعنی ہیرارکی سے ریلیٹڈ جو پرابلم ہے. یعنی ایگریکلچر کی وجہ سے ہی یہ جو غریب ہے، امیر ہے، مڈل کلاس ہے، یہ سب بننا شروع ہو گئے. اس طرح کے کلاسز، اس طرح کے طبقے. کیونکہ جب انسان شکار کرتا تھا تب تو بس وہ شکار کرتا تھا، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی، سمپل لائف. یہ اصل معنوں میں ہم تب ہی آزاد تھے. لیکن جب ایگریکلچر آیا تو پھر انسان لالچی بھی بن گیا اور بھی زیادہ. اور جو فصل ہے یہ پیسوں کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہونے لگی، انسان کے منافع کے ساتھ ریلیٹڈ ہونے لگی. تو اس وجہ سے جو ہے انسان زیادہ فصل اگاتا تھا کہ زیادہ پیسے حاصل کر سکے. تو شروع سے جس انسان کو ایگریکلچر ریولوشن کی شروعات میں جس انسان کو زیادہ زمین ہی مل گئی وہ اسی وقت سے ہی امیر بننے لگا، اور جس کے پاس زیادہ ریسورسز ہوتے تھے وہ زیادہ پیسے کماتا. اس وجہ سے جو ہے سوسائٹی میں بہت سارے کلاسز قائم ہو گئے، یہ امیر ہے، یہ زیادہ امیر ہے، یہ غریب ہے. اس طرح کے پرابلمز جو ہے تو بن گئے، اور جینڈر پرابلمز بھی بن گئے. کیونکہ ایگریکلچر کی وجہ سے ہی جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، وہ تو زیادہ مسکولر ہوتے ہیں، ان میں زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے، تو وہی کام کرنے لگے. اور عورتوں کا صرف ایک ہی مقصد بن گیا کہ گھر میں وہ قید رہے، زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرے. کیونکہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تو آبادی کو بڑھایا گیا، عورتوں سے بہت زیادہ بچے پیدا کروائے گئے تاکہ کھیتوں میں جو ہے ورک فورس جو ہے تو زیادہ اویلیبل ہو سکے. اور اس وجہ سے عورتوں کی صحت پر جو ہے کافی زیادہ غلط اثرات بھی پڑنے لگے، کیونکہ زیادہ بچے پیدا کرنے کی وجہ سے بہت ساری عورتیں بھی مر جاتی تھیں، اور کچھ بچے بھی اس طرح ہو جاتے تھے کہ پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے کافی زیادہ پیداوار کی اسپیڈ کی وجہ سے. اور ان کی وجہ سے جو ہے ایگریکلچر ریولوشن کی وجہ سے اور بھی جو پرابلمس ہے اس میں ایک آتی ہے کہ ہم جو ہے چیزوں کو کوالیفائی نہیں کر سکتے، یعنی کوالٹی کی بیس پر ہم کچھ بھی ججمنٹ نہیں کر سکتے، صرف چیزوں کو کوانٹیفائی کر سکتے. وہ اس طرح کہ جب ایگریکلچر ریولوشن آئی تو انسان کو ضرورت پڑی کہ وہ ہر ایک چیز کا ریکارڈ رکھے، ہر ایک چیز کا حساب کتاب رکھے، ٹرانزیکشن وغیرہ ہو. تو کیونکہ جب ہم شکاری تھے تب تو کچھ حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں، بس ہم شکار کرتے تھے اور ہماری ضرورت پوری ہو جاتی تھی، سمپل لائف تھی. لیکن جب ہم کسان بنے پھر یہ ضروری تھا کہ ہم ہر ایک چیز کا حساب رکھیں تاکہ ہمیں منافع ہو سکے، کچھ نقصان نہ ہو. تو اس وجہ سے ہم نے میتھمیٹکس کا ایجاد کیا. یعنی دھیرے دھیرے میتھس جو ہے انسان اس کو یوز کرنے لگے، ریاضی کو، گणت کو، نمبروں کو یوز کرنے لگے. تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. ہمارے پاس ہر ایک چیز کا ٹریک ریکارڈ آنے لگا، اور ہسٹری جو ہے اس میں یعنی ڈیٹس وغیرہ آنے لگی کہ اس ڈیٹ پر ہم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے. اور ایون جو میسوپوٹیمین سویلائزیشن ہے، یعنی جو ماڈرن ڈے عراق ہے، اس سویلائزیشن کے ٹیبلٹس بھی دریافت ہوئے ہیں جس پر جو ہے بارلے کی ٹرانزیکشن جو ہے اس وقت کی موجود ہے. تو یہ فائدے تو ہوئے اس کے، لیکن نقصان اس کا یہی ہوا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوالٹی ججمنٹ ختم ہو گئی. یعنی نمبروں سے تو ہم صرف کوانٹیفائی ہی کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اتنے مقدار میں ہے، اتنے میں نہیں ہے، یہ چیز یہ اس دن ہوئی تھی، اس دن نہیں ہوئی تھی. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ اچھی ہے یا نہیں. ہم اپنے ذہن سے کچھ نہ کچھ پیرامیٹرز تو بنا سکتے ہیں، لیکن ضرور نہیں ہے کہ وہ پیرامیٹر جو ہے کوالٹی کو ہو ہی جج کر پاتے.
تو کوالٹی جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، کوالٹی کو ہم جج کس طرح کریں گے. اور اس کے اور بھی نقصانات ہوئے ہیں کہ اس ایگریکلچر ایولیوشن کی وجہ سے ہی ہر قسم کے کلچر بننے لگے، کبھی ایک کلچر کبھی دوسرا کلچر، اور اس وجہ سے جو ہے انسان ریئل جو فریڈم ہے وہ انسان کے ہاتھ سے نکل گئی. ریئل فریڈم ہم میں تبھی تھا جب ہم شکاری تھے، جب ہم جنگلی ہی تھے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سسٹم آزادی والا ہے، یہ سسٹم آزادی والا ہے، تو اصل میں کمپلیٹ آزاد کوئی بھی انسان نہیں آج کے زمانے میں، کیونکہ صرف کلچر جو ہے ریپلیس ہوا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو مکمل ہی آزاد کر دیا ہے، کیونکہ ایگریکلچر ایولیوشن کی وجہ سے جب کلچروں کی شروعات ہوئی، نئے نئے کلچر آنے لگے، ریپلیس ہونے لگے. اس سے ہوا یوں کہ اگر وہ کلچر آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا اور اگر اس کلچر کی انسان کو ضرورت نہ بھی پڑتی، تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پھر فری ہو جاتا، اس کے بدلے میں کوئی اور کلچر آ جاتا، کوئی اور سسٹم آ جاتا. تو اصل میں پھر جو انسان کے خیالات تھے، اور جو یعنی خیالات کی وجہ سے ہی جب بہت سارے انسان کے خیالات ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ان پر وہ ایگری کر جاتے ہیں، تبھی تو کلچر بنتا ہے. تو یہ جو خیالات ہے یہ اصل میں وہ جیل ہے جو ہمیں دکھتی ہی نہیں، کیونکہ یہ وہ جیل ہے جو ہمیں دکھتی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سینٹینس کی کہ ہم جو ہے اس سے نکل تو نہیں سکتے کہ اس جیل کو توڑ دیں. ہوتا یہ ہے کہ بس اس جیل کی جو سلاخیں ہے وہ ریپلیس ہو جاتی ہے. فرض کر اگر آج کا جو ہمارا کلچر ہے پٹھانوں کا، اگر یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے تو کل کو یہ کسی اور کلچر سے ریپلیس ہو جائے گا، رہن سہن کا کوئی اور طریقہ آ جائے گا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ انسان مکمل ہی آزاد ہو جائے. آج کے دور میں کوئی بھی انسان جو ہے مکمل آزاد نہیں ہے. تو یہ بھی ایگریکلچر ریولوشن کی وجہ سے ہی ہوا ہے، کیونکہ ایگریکلچر ریولوشن نے ہی کلچرز کو اور کلچر کو ریپلیس کرنے میں جو ہے تو اسپیڈ اپ کیا ہے، بوسٹ کیا ہے. ایگزامپل یہ ہے اس کی کہ جو پیرامڈز ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں، وہ کیوں بنے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے انسانوں نے یعنی جو انسانوں سے مطلب انسان تو نہیں کہیں گے، یعنی جو پیرامڈز جن کے لیے بنے تھے، فاروہ کے لیے، جن کو ہم فرعون کہتے ہیں، مصر کے جو بادشاہ تھے ان کو ہم فرعون ہی کہتے تھے. فرعون اصل میں ایک نہیں ہے، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا مصر کا اس کو فرعون ہی کہا جاتا. تو ان سب کے خیالات یہ تھے کہ مرنے کے بعد جو ہے ہم اپنی باڈی کو پریزرو رکھیں تاکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں ہم صحت مند رہ سکے. اس طرح کے ان کے خیالات تھے، اور اس وقت کے لوگ اس پر ایگری بھی کر چکے تھے، اس لیے تو وہ پیرامڈز بنا دیتے. اس میں جو بادشاہ ہوتے تھے، جو فرعون ہوتے تھے، ان کی باڈیز کو مرنے کے بعد پریزرو کیا جاتا تھا، ان پر سالٹ وغیرہ چھڑکا جاتا تھا. تو یہ بھی یہ ایک ایگزامپل کی طرح یوز کیا گیا ہے اس بک میں. تو یہ بھی اس زمانے میں کلچر ہی تھا، سب لوگوں کی سوچ ہی تھی، یہ روایت بن گئی تھی. لیکن ہوا کیا؟ یہ تو نہیں ہوا کہ انسان اس سے آزاد ہو گئے، بس یہ ہو گیا کہ یہ ریپلیس ہو گیا، ایک اور اچھے طریقے سے ریپلیس ہو گیا. ہر ایک مذہب کے مطابق، کلچر کے مطابق پھر ان لوگوں کا نیا طریقہ نکل گیا کہ نہیں اس طرح سے دفنانا چاہیے یا جلانا چاہیے. ایسا تو نہیں ہوا کہ انسان اس سے آزاد ہو گئے، صرف ریپلیس ہو گیا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ایگریکلچر ریولوشن کی وجہ سے ہی بہت سارے جو ہے پرابلم آ گئے. اس میں سے دو کی تو میں نے بات کر لی، جو کہ ہے سوشل ہیرارکی سے ریلیٹڈ جو پرابلم ہے، جینڈر سے ریلیٹڈ ہے، اور بھی بہت سارے پرابلمس ہیں. کیونکہ ایگریکلچر ریولوشن کی وجہ سے جتنے بھی کلچر آئے ہیں تو اس میں سے جو پاورفل طبقہ ہے اس نے کلچر کو اسی طرح شیپ کیا ہے کہ صرف اس کو ہی فائدہ پہنچایا جا سکے. چاہے آپ امریکن کی ہسٹری دیکھ لیں، کالے کو نقصان ہوا ہے اور جو سفید بندے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے. چاہے آپ جینڈر کے حوالے سے دیکھیں، اصل میں جو نیچر ہے، نیچر میں ہم ورڈ یوز کرتے ہیں سیکس، میل سیکس، فیمیل سیکس، یا میل سیکس آرگن، فیمیل سیکس آرگن. یہ جینڈر تو کلچر کی وجہ سے بنا ہے کہ یہ جو اس جینڈر کا انسان یہ کام کر سکتا ہے، اس جینڈر کا انسان یہ کام کر سکتا ہے. تو یہ اصل میں جتنی بھی ہسٹری بنی ہے ایگریکلچر ریولوشن کے بعد، ایگریکلچر ریولوشن کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ٹوٹل ایک فراڈ ہوا ہے. کیونکہ ہسٹری میں جو ہے ذرا بھی جسٹس نہیں ہے. صرف پاورفل انسانوں نے ہی کلچر کو اس طرح شیپ دیا ہے کہ ان کو فائدہ ہو اور جو غریب طبقہ ہے وہ نیچے ہی رہا جایا کرے. اور اسی وجہ سے اگر آپ مردوں کو دیکھ لیں، کیونکہ سوچ ہی یہ بن گئی تھی، ایگریکلچر ریولوشن کی شروعات سے ہی سوچ یہ بن گئی تھی کہ مرد ہی سارے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ کام کرنے کے لیے ذہن کی بجائے جو ہے جسم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آج تک چاہے میں خود بھی فیمنسٹ ہوں، ہم سارے عورتوں کے حقوق کی بات کر بھی، لیکن پھر بھی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ صرف مردوں کو ہی سارے کام کرنے چاہیے، مردوں کو ہی پیسہ کمانا ہے. صرف کس کی بدولت؟ کہ مردوں کے پاس جو ہے تو مسل پاور زیادہ ہے. تو اسی طرح کی جو پرابلمس ہے یہ ایگریکلچر ریولوشن کے سٹارٹ ہونے کے بعد ہی یہ ساری پرابلمس بنی ہیں. تو اس پارٹ میں ہمیں یہی سب کچھ بتایا جاتا ہے.